الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کے اندر ابھی ہم نے جو شعر پڑھے تو اس کے اندر امام بوصیری علیہ رحمہ نے منع ہوائے نفس یعنی خواہشات نفسانی کو روکنے کے بیان کے اندر مختلف اشعار کا ہے، جس کے اندر پہلے شعر کا خلاصہ یہ تھا کہ نفس جو ہے برائی کا دے والا انسان اسے چاہے جتنا روک لے، اور میں نے اپنے نفس کو ڈرایا لیکن بڑھاپا کے ڈر اور ادھیڑ عمر کے ڈر کے باوجود یہ اپنی جہالت کی وجہ سے گناہوں سے نہیں رکا۔ اور پھر آپ بڑھاپے کو مہمان کی تشبیہ کہتے ہیں کہ میں اس مہمان کی جیسے اس کی عزت کرنی چاہیے تھی ویسے عزت نہ کر سکا، اور گناہوں میں جو ہے لگا رہا، بڑھاپا آنے پر بھی میں نے گناہ نہیں چھوڑے۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں اس مہمان کی عزت نہیں کر سکوں گا، گناہ بری زندگی میں لپٹا رہوں گا، تو میں جو ہے اپنے اس مہمان بڑھاپے کو جو ہے چھپا لیتا، ختم کر کے، یعنی خزا وغیرہ لگا کر، تاکہ یہ رسوائی عزت نہ تھی۔ اس کے بعد پھر کل ہم نے جو شعر سنا اس میں آپ نے فرمایا فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِ كَسْرَ شَهْوَتِهَا، ہے نا، ان طعام یقوی شہوۃ النعیم۔ تو یہ نہ سمجھ کہ جو ہے انسان گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا اور اس کی شہوت جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ پر جری ہوتا جاتا ہے، جتنا وہ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے اتنا اس کا نفس موٹا ہوتا جاتا ہے نا۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح کے جو پیٹو کو، جس کو جتنا کھانا دیں گے اتنی اس کی کھانے کی خواہش جو بڑھتی جائے گی۔ تو جس طرح وہ شخص کی کھانا اور آئے گا اور کھانے کی خواہش بڑھتی ہے، اس طرح ہی ہمارا نفس ہے، یہ جتنا گناہ میں جائے گا تو اس کی نفسانی خواہشات بڑھتی جائے گی اور یہ گناہوں کی طرف جو ہے بڑھتا جائے گا۔ اور پھر آپ نے آج جو شعر فرمایا وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَا وَإِن تَفْتِمْهُ وَيَنْفَتِمْ، کہ نفس تو جو کہ بچے کی طرح ہے، اگر اسے روکو گے تو جوان، اگر اسے نہیں روکو گے، ان تُهْمِلْهُ، اگر تم اسے مہلت دو گے تو وہ دودھ پیتے ہی جو ہے دودھ پیتے پیتے جوان ہو جائے گا، لیکن اگر تم اسے چھڑاؤ گے تو یہ چھوڑ دے گا۔ یعنی آپ نے کہا کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بچہ نارمل 2 سال کی عمر تک جو ہے دودھ پلانے کا حکم ہے، اس کے بعد جو کہ دودھ پلانا جو ہے شریعت کے اندر بھی جو کہ درست نہیں ہے، اور اس سے پھر آگے جو کہ بچے کا بھی نقصان ہے۔ لیکن اگر بچہ نارملی دودھ کیسے چھوڑتا ہے، ماں جو کہ شروع کے اندر جب بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے سختی کرتی ہے اور اسے جو ہے دودھ نہیں دیتی، پھر دھیرے دھیرے اسے کھانے کی عادت لگتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں بچے کا دودھ نہ چھڑائے اور جو ہے وہ جب بھی دودھ کا مطالبہ کرے اسے پلاتی رہے، تو ایسا ہوگا کہ 2 سال کی عمر کے بعد پھر 5 سال تک پیتا رہے گا، پھر 8 سال تک پیتا رہے گا، پھر 10 سال تک پیتا رہے گا، پھر وہ بالغ ہونے تک پیتا رہے گا، پھر ایسا بھی ہو جائے گا کہ جوان ہونے تک پیتا رہے گا، اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ پھر وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ دودھ کے بغیر نہ رہ سکے گا بڑا ہونے کے باوجود بھی، اور ماں اگر اس سے دودھ سے منع کرے گی تو ماں پر بھی جو ہے سختی کرے گا۔ اس کے اندر آپ نے یہ بتایا کہ یہی مثال جو ہے نفس کی طرح ہے، جس طرح سمجھدار ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب وہ ایج دودھ پینے کی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ دودھ چھڑا دیتی ہے، اسی طرح سمجھدار انسان کو چاہیے کہ جب بھی اسے احساس ہو جائے کہ میں اپنی زندگی میں گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، خطاؤں کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اس سمجھدار انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سچا رجوع لے آئے اور اب اپنے خواہشات نفس کی اتباع پر جو نہ چلے۔ اوپر کے اپنے شعر نے فرمایا کہ شہوت جو ہے کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، تو اسی کی مثال آپ نے یہ دی کہ یہ نہیں ہوگا کہ انسان گناہ کرتے کرتے تھک جائے، اس کی شہوت ختم ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جائے گا اس کی شہوت بڑھتی جائے گی، گناہ کی رس بڑھتی جائے گی، دل سیاہ ہوتا جائے گا، اللہ کے بارگاہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے جب بھی موقع ملے، جب ہوش میں آ جائے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ لائے، اپنے گناہوں کی رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور ابھی سے اپنے خواہشات نفس کی مخالفت شروع کر دے، ابھی سے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں میں لپٹا، اور توبہ کر لے، کہ ابھی سے آپ چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جوانی پھر بڑھاپے کے اندر جو ہے پاکیزہ رہیں گے، ورنہ اگر ابھی سے انسان نے اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا
تو ایسا ہوگا کہ گناہ کرتے 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 جوانی آ جائے گی، پھر جوانی بھی ڈھلتے 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 بڑھاپا آ جائے گا، لیکن انسان نے چونکہ اپنے نفس کو جو کہ اس کی مخالفت نہیں کی، اس پر سختی نہیں کی، تو پھر اتنا کبیر مضبوط ہو جائے گا کہ پھر وہ بڑھاپے کے اندر بھی اس کو گناہوں سے جو کہ رکنے نہیں دے گا، بلکہ بڑھاپے میں بھی اس سے گناہ جو ہے کرواتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل میں یہ توفیق ڈال دے، جب بھی دل کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اپنے نفس کے خواہشات پہ چل رہا ہوں، تو فوراً کی جگہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور خواہشات نفسانی سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سچا رجوع لے آئے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے بہتر ہو سکے۔ اور اگر ہم نے ابھی نفس کی مخالفت شروع نہیں کی، ابھی توبہ نہ کی، تو نفس کی خواہشات بڑھتی جائے گی، دل گناہوں میں سیاہ ہوتا جائے گا، اور آنے والی زندگی کے اندر پھر جو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے گی۔ پھر ہو سکتا ہے انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ اسے نیکی اور برائی میں فرق نہ دکھے۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کہ اپنے خاتمے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔